بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل فن اینڈ نالج میں خوش آمدید۔ ناظرین، ذرا تصور کریں ایک ایسا چھوٹا سا ملک جس کا رقبہ ایک شہر سے بھی کم ہے، مگر تاریخ میں اس نے دنیا کی سب سے بڑی سلطنتوں کو للکارا، طاقتور فوجیوں کا مقابلہ کیا اور اپنی سرزمین کو یورپ کا قلعہ بنا دیا۔ یہ ہے مالٹا، بحیرہ روم کا وہ جزیرہ جہاں پر پتھر تاریخ بولتا ہے۔ مالٹا بحیرہ روم کا بالکل بیچوں بیچ میں واقع ہے۔ یہ یورپ، افریقہ اور مشرق وسطیٰ کے سنگم پر ہے۔ اسی وجہ سے ہمیشہ سے طاقتوں کی نظر اپنی طرف کھینچتا رہا۔ اس کا کل رقبہ صرف 316 مربع کلومیٹر ہے، لیکن اس چھوٹے سے علاقے پر صدیوں تک بڑی سلطنتوں نے قبضے کے لیے جنگیں لڑیں۔ تحقیقات بتاتی ہیں کہ یہاں انسان تقریباً 5900 قبل مسیح سے آباد ہیں۔ یہاں دنیا کے قدیم ترین مندر موجود ہیں جو مصر کے اہرام سے بھی پرانے ہیں۔ یہ مندر آج بھی یونیسکو ورلڈ ہیریٹیج میں شامل ہیں۔ 2018 قبل مسیح میں رومیوں نے مالٹا پر قبضہ کیا۔ بعد میں عرب مسلمان یہاں آئے اور تقریباً 2 صدیوں تک حکومت کی۔ عربی زبان اور کلچر نے مالٹا کی زبان پر گہرا اثر چھوڑا۔ آج بھی مالٹی زبان میں تقریباً 30% الفاظ عربی زبان کے ہیں۔ اگرچہ آج مالٹا اکثریت میں عیسائی ہے، لیکن اس وقت یہاں مساجد اور اسلامی مراکز موجود تھے۔ بعد میں نارمن عیسائیوں کے قبضے کے بعد زیادہ تر نشان مٹا دیے گئے۔ عرب دور میں کئی مقامات کے نام رکھے گئے جو آج بھی موجود ہیں، جیسے کہ مدینہ اور رباط۔ 1091 عیسوی میں سسلی کے نارمن حکمرانوں نے عربوں کو شکست دی اور مالٹا پر قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد یہاں رفتہ رفتہ دوبارہ عیسائیت غالب آ گئی، لیکن عرب کلچر اور زبان کے اثر آج تک زندہ ہیں۔ مالٹا کی تاریخ کا سب سے اہم باب نائٹس آف سینٹ جان سے جڑا ہے۔ یہ ایک قدیم مذہبی اور فوجی تنظیم تھی۔ ان نائٹس نے عثمانیوں کے خلاف 1565 کی جنگ عظیم میں فیصلہ کن کامیابی حاصل کی۔ یہ جنگ اس وقت یورپ اور سلطنت عثمانیہ کے بیچ طاقت کا توازن بدلنے کا سبب بنی۔ اس جنگ کو گریٹ سیج آف مالٹا کہا جاتا ہے۔ 1798 میں نپولین نے مالٹا پر قبضہ کیا، مگر عوام نے فرانسیسیوں کو قبول نہ کیا۔ جلد ہی برطانوی آ گئے اور 1814 میں مالٹا برطانیہ کی کالونی بن گیا۔ دوسری جنگ عظیم میں مالٹا برطانیہ کے لیے سب سے اہم فوجی اڈہ تھا۔ یہاں کی عوام نے جرمن اور اطالوی بمباری برداشت کی، اسی لیے برطانوی بادشاہ نے مالٹا کے لوگوں کو جارج کراس دیا، جو آج بھی مالٹا کے پرچم پر موجود ہے۔ 1964 میں مالٹا آزاد ہوا۔ 1974 میں یہ جمہوریہ بنا۔ 2004 میں یورپی یونین میں شامل ہوا اور آج یہ یورو کرنسی استعمال کرتا ہے۔ مالٹا کی آبادی تقریباً 5,20,000 افراد پر مشتمل ہے۔ اس کی زبان مالٹیز اور انگریزی ہے۔ زیادہ تر لوگ رومن کیتھولکس ہیں۔ مالٹا کی معیشت چھوٹی مگر مضبوط ہے۔ مالٹا میں تقریباً سالانہ 20 لاکھ سے زائد سیاح آتے ہیں۔ جہاز رانی، بحری سروسز، آن لائن بزنس اور IT، مالیاتی خدمات، اس کا GDP تقریباً 20 ارب ڈالر ہے۔ دوستو، مالٹا کے کچھ دلچسپ حقائق آپ کو بتاتے ہیں۔ مالٹا یورپ کا وہ واحد ملک ہے جس کا کوئی مستقل دریا یا جھیل نہیں ہے، جس کی وجہ سے پانی بارش اور سمندر کے ذریعے حاصل کیا جاتا ہے۔ یہاں سورج سال میں تقریباً 300 دن چمکتا ہے، اسی لیے اسے یورپ کا سن شائن آئی لینڈ کہا جاتا ہے۔ مالٹا کی زبان دنیا کی واحد زبان ہے جو عربی رسم الخط سے نکلی مگر لاطینی حروف میں لکھی جاتی ہے۔ مالٹا کا رقبہ اتنا چھوٹا ہے کہ پورا ملک صرف 45 منٹ کی ڈرائیو میں ایک سرے سے دوسرے سرے تک گھوم سکتے ہیں۔ کئی فلمیں یہاں فلمائی گئی، جیسے کہ ورلڈ وار زی، دا ٹروائے، گلیڈیٹر، گیم آف تھرونز کے کچھ مناظر،
مالٹا میں شوٹ ہوئے۔ مالٹا کی گلیوں میں، عمارتوں میں اکثر عربی، اطالوی اور برطانوی اثرات ایک ساتھ نظر آتے ہیں۔ مالٹا یورپی یونین کا وہ واحد ملک ہے جہاں 2011 تک طلاق پر مکمل پابندی تھی۔ آج بھی طلاق کے قوانین بہت سخت ہیں۔ یہاں خرگوش کا گوشت ایک قومی ڈش ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ یہاں کے ریسٹورنٹس میں اس کے خصوصی قوانین ہیں۔ مالٹا میں پرندوں کا شکار صدیوں پرانا ہے، مگر اب یورپی یونین نے اس پر سخت قوانین نافذ کیے ہیں تاکہ پرندوں کی نسل بچائی جا سکے۔ یہاں چرچ کے اندر خواتین کے لیے پردے اور مناسب لباس کا قانون سختی سے لاگو ہے۔ جانوروں کے ساتھ زیادتی پر یہاں سخت سزائیں ہیں، حتیٰ کہ پالتو جانوروں کو نظر انداز کرنا بھی جرم سمجھا جاتا ہے۔ مالٹا میں جائیداد کی وراثت عام طور پر خاندان کے اندر ہی رہتی ہے اور اس پر عدالت کے سخت ضابطے ہیں۔ مالٹا کا کومینو شہر بہت چھوٹا جزیرہ ہے جو اپنی قدرتی خوبصورتی اور بلو لگون ساحل کی وجہ سے مشہور ہے۔ مالٹا اٹلی سے تقریباً 93 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، لیبیا سے تقریباً 350 کلومیٹر دور ہے اور تیونس سے تقریباً 290 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ مالٹا میں میڈیٹرینین کلائمیٹ ہے، یعنی گرمیوں میں گرم اور خشک موسم، جبکہ سردیوں میں ہلکی بارش کے ساتھ معتدل ٹھنڈک۔ مالٹا میں زرعی زمین بہت محدود ہے، لیکن گوزو جزیرہ کھیتی باڑی کے لیے مشہور ہے۔ مالٹا کا دارالحکومت والیٹا ہے، جو ایک تاریخی قلعہ بند شہر ہے اور یونیسکو ورلڈ ہیریٹیج میں شامل ہے۔ مالٹا کے نام کے دو بڑے مطلب نکلتے ہیں۔ فونیکی زبان سے سیف ہیون یا پناہ گاہ، اور یونانی اور روبی زبان میں شہد کی سرزمین کہا جاتا ہے۔ زیادہ تر ماہرین کا کہنا ہے کہ مالٹا لفظ فونیکی زبان سے نکلا ہے۔ فونیکی لوگ تقریباً 1000 قبل مسیح میں بحیرہ روم کے بڑے تاجر تھے اور مالٹا پر بھی آباد ہوئے، اور یونانیوں نے اس کو میلٹ کہا، جس کا مطلب تھا شہد۔ وجہ یہ تھی کہ مالٹا میں شہد کی مکھیاں بہت زیادہ پائی جاتی تھیں اور یہ جزیرہ اپنے خالص شہد کے لیے مشہور تھا۔ اسی وجہ سے مالٹا کو آج بھی لینڈ آف ہنی کہا جاتا ہے۔ دوستو، مالٹا چاہے چھوٹا ملک ہے، مگر اس نے تاریخ میں بڑے بڑے کارنامے انجام دیے۔ کبھی سلطنتوں کا قلعہ رہا، کبھی جنگوں کا میدان، اور آج یہ امن، سیاحت اور ترقی کی علامت ہے۔ واقعی یہ چھوٹا سا ملک دنیا کے بڑے بڑے سبق اپنے اندر چھپائے ہوئے ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، لائک کریں اور ویڈیو کو شیئر کریں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔